الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدرس الخامس، سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 کے اندر ہمیں پڑھنی ہے، ویسے تو اور بھی چیزیں پڑھنی ہیں لیکن اہم دو چیزیں ہمیں پڑھنی ہے. ایک ہے مضاف اور مضاف الیہ، مرکب اضافی، اور دوسرا ہم کو پڑھنا ہے کہ جب حرف ندا کسی ناؤن پر نکرہ اسم پہ داخل ہو جائے تو اس کی تنوین کو ختم کر دے گا اور نکرہ اسم کو کیا کر دے گا، معرفہ بنا دے گا. تو پہلے ہم آتے ہیں مضاف کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب ہم کہتے ہیں جب دو ناؤن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب. اگر ایک ناؤن الگ سے سنگل رہے گا تو اس کو کہا جاتا ہے مفرد، جیسے کتاب، قلم، بیت، سریر، کرسی. یہ مفرد تھا، سنگل تھا. لیکن جب دو ناؤن ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جیسے یہاں پہ کتاب محمد، اب دو ناؤن ایک ساتھ ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں مرکب. مرکب یعنی ملا ہوا، جڑا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں مضاف، دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ قلم ہے، ہم کہتے ہیں زید کی قلم. کیا کہتے ہیں؟ زید کی قلم. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو قلم ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اسم ہے. زید جو ہے یہ بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں. اب ہم ایک اسم کی نسبت کر رہے ہیں دوسرے اسم کی طرف. ایک اسم کی ہم نسبت کر رہے ہیں دوسرے اسم کی طرف. ہم کہہ رہے ہیں کہ کس کی قلم؟ زید کی قلم. تو جس اسم کی ہم نسبت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے زید، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف جس اسم کی نسبت کی جائے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے، اس ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے جوڑا جائے. محمد کی کتاب، محمد کی قلم، زید کی گھڑی، زید کا گھر، زید کا بیگ. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز، اور دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اردو زبان کے اندر یا ہم جو زبان بولتے ہیں اس کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں زید کی قلم، تو زید مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے. عربی زبان کے اندر مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ جس اسم کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں وہ بعد میں آئے گا. نمبر 2، اس کے پہچاننے کا طریقہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی جب کوئی ایسا عبارت آ جائے اس کے اندر کا، کی، کے، جیسے میں نے آپ کا، کی، کے، را، ری، رے، اس طرح کی کوئی بات آ جائے، محمد کی کتاب، محمد کا گھوڑا، حامد کا اونٹ، ٹھیک ہے، زید کا گھر، میری کتاب، ہمارا گھر، ہماری گھڑی، ایسا کچھ بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف الیہ. اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو یہ چیز دھیان دینی ہے کہ یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے یہ انکمپلیٹ ناقص جملہ ہے، کمپلیٹ نہیں، مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص، انکمپلیٹ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف کی مطلب کیا شرط ہے اور مضاف الیہ کی کیا ہے. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیں انشاءاللہ. مضاف کی دو شرطیں ہیں کہ کوئی بھی اسم جب مضاف ہوگا تو الف لام ختم ہو جائے گا. جب الف لام ختم ہو جائے گا تو وہ اسم معرفہ سے کیا ہو جائے گا؟ معرفہ سے نکرہ ہو جائے گا. معرفہ سے کیا ہو جائے گا؟ معرفہ سے نکرہ ہو جائے گا. اور نمبر 2، مضاف کی ابتدا میں الف لام نہیں آئے گا اور اینڈ میں تنوین نہیں آئے گی. یعنی جب کوئی بھی ناؤن، جیسے ابھی ہمارے پاس ہے قلم ہے، ہم نے کہا کہ زید کی قلم. اب ہم جب اس کی عربی بنائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں محمد کی گھڑی، تو پہلے ہم عربی جب بنائیں گے تو پہلے گھڑی کو لائیں گے ادھر، ساعتو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لائیں گے محمد، ساعت محمد.
اب یہاں پہ ساعتن آپ دیکھیے الف لام ہے نہیں ہے, تنوین ہے نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب کوئی اسم مضاف ہو معرفہ اسم کی طرف تو وہ اسم بھی معرفہ سمجھا جائے گا. ہم کو دکھ رہا ہے نکرہ ہے, یعنی ہم کو دکھ رہا ہے کہ وہ نکرہ ہے, اس کا الف لام نہیں ہے. لیکن ایک رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی ناؤن کی اضافت کی جائے کسی معرفہ ناؤن کی طرف, معرفہ اسم کی طرف, تو جو اسم مضاف ہے وہ بھی معرفہ سمجھا جائے گا. یہ پوائنٹ ہے جو میں بورڈ پہ نہیں سمجھا پایا تھا, ابھی مجھے یاد ہے, میں نے بتا دیا آپ کو. اب ہمیں ساعت محمد, محمد کی گھڑی, محمد کیا ہے, اگرچہ اس کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے لیکن یہ معرفہ ہے, علم ہے, معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں حامد کا گھر, پہلے گھر کی عربی لائیں گے بیتو, کیونکہ الف لام ہم کو نہیں لانا ہے, تنوین نہیں لانی ہے, بیتو. اور اس کے بعد حامد, حامدن, بیتو حامدن. تو مضاف کی ہمارے پاس دو شرطیں دی, ایک الف لام نہیں آئے گا اسٹارٹ میں, نمبر دو اینڈ میں تنوین نہیں آئے گی. اب ہم آتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, یعنی اس کے اینڈ میں کسرہ رہے گا, حالت جر میں رہے گا. اگر وہ معرفہ اسم ہے تو الف لام اس کے اوپر ہے تو اس کے اینڈ میں صرف کسرہ آئے گا, اور اگر وہ نکرہ اسم ہے تو کسرہ کے ساتھ تنوین بھی آئے گی. کیا آئے گی, کسرہ. اور کسرہ اور یہ تنوین کا میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ تنوین دوسری حرکت ہوتی ہے, پہلی نہیں. پہلی حرکت جو ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رفع ضمہ, اور جو دوسری حرکت ہوتی ہے وہ تنوین ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مضاف کے اینڈ, مضاف جو ہے جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو تنوین ختم ہے, تو تنوین ساعتن تھا تو کیا ختم ہوئی, دوسری حرکت ختم ہوئی نا جو تنوین تھی, باقی پہلی والی تو باقی ہے. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. اب آپ نے یہ چیز سمجھ لی اچھے سے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی بس. اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو مضاف الیہ ہے وہ مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر معرفہ ہوگا تو سنگل کسرہ آئے گا, ٹھیک ہے, اور اگر نکرہ ہوگا تو اس کے نیچے ڈبل زیر آئے گی, تنوین آئے گی ساتھ میں. بس یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے. اور اس کے بعد ہمیں پڑھنا تھا حرف ندا جب کسی ناؤن پر داخل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, ولدن. جب ہم کسی لڑکے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں اے لڑکے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے, اے لڑکی, اے آدمی, تو جو ہم اے کہہ رہے ہیں اس کو یہ ندا ہے, پکار ہے, ندا, حرف ندا. حرف ندا میم مشدد ہے, جیسے اللہم, اے اللہ, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں یا, اے, یا محمد. جب آپ کسی بھی ناؤن اسم پر کے اوپر یا داخل کر دیں گے تو حرف ندا اس اسم کی تنوین کو ختم کر دے گا. کیوں ختم کر دے گا, کیونکہ معرفہ کی اقسام میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب یا حرف ندا جب کسی ناؤن اسم پر داخل ہو جائے تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. یا رجل, یا ولد, یا استاد. یہ کس کی بات ہے, یہ اس اسم کی بات ہے جو نکرہ ہو, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسم معرفہ ہو الف لام والا تو اس کے الگ رول ہے. اگر یا حرف ندا داخل ہو جائے کسی مضاف الیہ والے مرکب اضافی تو اس کے رول الگ ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اسکرین شیئر کریں, ہم سبق دو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. الدرس الخامس, سبق نمبر 5. اب یہاں پہ ہمارے پاس حرف استفہام آیا حمزہ, کتاب محمد ھذا یا یاسر. کتاب محمد, آپ اس کو حمزہ ابھی حرف ہے جو حرف استفہام ہے حمزہ, اس کو آپ ہٹا دیجئے. کتاب محمد, محمد کی کتاب. ھذا یہ, یا یاسر, اے یاسر. اب کا ہے کیا,
یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے. کتاب کی ہم اضافت کر رہے ہیں محمد کی طرف، اس لیے کتابوں کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اسٹارٹ میں، اور اینڈ میں تنوین بھی نہیں ہے. اور محمد مجرور ہے. ٹھیک ہے. اکتاب محمد ھذا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اب یہاں کے آپ کوئی سوال کرتا کہ بھائی اس میں اشارہ یہاں پہ بعد میں کیوں آیا، تو اس کے رول انشاءاللہ بعد میں سمجھاؤں گا. ابھی بتا دیتا ہوں، کسی کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیں، آگے یہ چیز آئے گی. جب اشارہ یعنی جب اشارہ مضاف کی طرف ہو تو اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد یعنی پورے جملے مرکب اضافی کے بعد میں آئے گا. اب جو اشارہ ہے یہ کتاب کی طرف ہے، کتاب مضاف ہے، اس لیے اشارے کو کیا لائے؟ اینڈ میں لائے. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو، کس کی طرف ہو؟ مضاف الیہ کی طرف ہو، تو پھر جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ بیچ میں لایا جاتا ہے. یہ بیچ میں لایا جاتا ہے، وہ آگے آئے گی، آپ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ اے یاسر کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ اب یہ تھا یاسرن، یا داخل ہوا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی. اب یاسر کہتا لا نہیں، ھذا یہ کتاب حامد، حامد کی کتاب ہے. اب یہاں پہ ھذا جو ہے، اگر صرف کتاب حامد ہوتا ہے جملہ انکمپلیٹ تھا، مرکب اضافی حامد کی کتاب، لیکن ھذا یہاں پہ مبتدا آ گیا تو اب یہ معنی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. ھذا مبتدا، کتاب حامد، کتاب مضاف، حامد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن کے یہ خبر ہوئی ھذا مبتدا کی. یہ حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. اب مدرس جو ہے سعید پوچھ رہا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ این کہاں؟ کتاب محمد، کتاب مضاف، محمد مضاف الیہ، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اینا ہے، اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ اینا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ استفہام ہے، اسماء استفہام ہے، تو یہ مبتدا ہوتے ہیں، حروف ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر مقدم ہے. خیر کچھ بھی مان لیں ہم چلے گا، اگر ہم اس کو خبر مقدم مانیں گے تو کتاب محمد مبتدا مؤخر ہو جائے گا، کیونکہ مضاف مضاف الیہ خبر بھی بن سکتا ہے اور مبتدا بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مبتدا مان لیں اینا کو تو کتاب محمد خبر ہو جائے گی. اگر آپ اینا کو خبر مقدم یعنی خبر پہلے آئی ہے مانتے ہیں تو پھر کتاب محمد کیا ہو جائے گی؟ کہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو اب یاسر کہہ رہا ہے ہوا. اب ہوا ہم نے کہا تھا کہ یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، عاقل، غیر عاقل، واحد کے لیے. اب کتاب مذکر ہے، غیر عاقل ہے. ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. ہناک، کا ہونا مطلب ہوتا ہے مطلب یہاں جب کا آ گیا تو مخاطب کی جب ضمیر آ گئی کا تو مطلب دور کے لیے ہو گیا. ہناک ہوا علی المکتب، ہناک وہ وہاں ٹیبل پر ہے، وہ وہاں ٹیبل پر ہے. ہونا کا دور کے لیے اور ہونا قریب کے لیے. ہونا صرف ہونا رہے، کاف اس میں نہیں رہے گا تو قریب کے لیے، نزدیک کے لیے، یہاں. اور اگر ہونا کا تو وہاں. یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی. اب سعید کہتا ہے این دفتر عمار، عمار کا نوٹ بک کا ہے. دفتر و مضاف اس لیے الف لام نہیں، تنوین نہیں، عمار مضاف الیہ اس لیے مجرور. اب یاسر کہتا ہے ہوا وہ علی مکتب المدرس، مدرس کے ٹیبل پر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، اس کا اعراب جملے میں موقع کے اعتبار سے رہتا ہے. اب یہ تھا مکتب المدرسی، مدرس کی ٹیبل، لیکن چونکہ یہاں مضاف سے پہلے علی حرف جر آ گیا تو مضاف کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. مضاف کی اعراب مضاف کا عامل کے اعتبار سے رہتا ہے، جملے میں موقع محل کے اعتبار سے رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور رہے گا. مضاف کی شرط بس دو ہے، الف لام نہیں ہونا، تنوین نہیں ہونا. هو علی مکتب المدرسی،
وہ مدرس کی ٹیبل پر ہے، علی مطلب پر. قلم من هذا یا علی، اے علی قلم. اب یہاں پہ جو قلم ہے یہ اصل میں ہے مضاف، اور من هذا، قلم من هذا یہ کس کا قلم ہے؟ قلم من کس کا قلم؟ هذا یہ. تو اب یہاں پہ بھی جو اشارہ هذا ہے یہ قلم کے لیے، اس لیے اس کو بعد میں لائے. اب قلم مضاف ہے، من مضاف ہے. اب آپ کہیں گے یہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ تو یہ حروف ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی رہتے ہیں. قلم من کس کا قلم ہے یہ؟ اے علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ تو اب کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں ھذا یہ قلم المدرس، مدرس کا قلم ہے. کس کا قلم ہے؟ مدرس کا قلم ہے. قلم مضاف، المدرس مضاف الیہ مجرور. اب سعید کہتا ہے این حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ این کہاں، حقیبۃ مطلب بیگ، المدرس مدرس کا، حقیبۃ الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے. مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ تو علی کہتا ہے ہی، کیونکہ حقیبہ کیا، حقیبہ مؤنث ہے، اس لیے ضمیر اس کے لیے جو لائے وہ لائے ہی. اور ضمیر میں نے لکھ لی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ بھیجتا ہوں اس کے بعد، کلاس کے بعد آپ کو ضمیر کی گردان یاد کرنی ہے. ضمیر منفصل یعنی ڈی اٹیچ ضمیر، اس کو ہم منفصل کیوں کہتے ہیں؟ یعنی منفصل مطلب جدا، الگ. اب دیکھیے یہ ہم نے جہاں پڑھا ہوا الگ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہی اس حرف اور اس جو ضمیر منفصل ہوتی ہے، منفصل ضمیر یعنی ڈی اٹیچ ضمیر، وہ ضمیر جو نہ اسم کے ساتھ ملی ہو، نہ حرف کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ. اور ہم کہتے ہیں اٹیچ ضمیر متصل، متصل مطلب ملی ہوئی، جو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جڑ جائے اس کو ہم کہتے ہیں متصل، اور جو الگ ہو اس کو کہتے ہیں منفصل یعنی جدا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہی وہ یعنی حقیبہ تحت المکتبی، ٹیبل کے نیچے ہے. تحت المکتبی ٹیبل کے نیچے. تحت، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. تحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے. اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ نوٹ کرنی ہے کہ تحت یہ ظرف ہے. کیا ہے؟ ظرف ہے. اس کے بعد جو بھی اسم رہے گا وہ اسم مجرور رہے گا، اس کے نیچے کیا رہے گا؟ کسرہ رہے گا. ٹھیک ہے. تحت المکتبی مکتب کے نیچے. اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف وہ ہوتا ہے جو مکان یعنی جگہ یا ٹائم کو بتائے. اگر جگہ کو بتائے تو اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، ایڈورب آف پلیس. اور اگر ٹائم کو بتائے تو اس کو کہتے ہیں ایڈورب آف ٹائم، ظرف زمان. ٹھیک ہے. تو یہ آگے آئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے.